صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا جرنیل تھا جس نے تخت و تاج کی بجائے گھوڑوں کی پشت اور خیموں کی زندگی کو ترجیح دی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا غم تھا جس نے اس عظیم فاتح کی مسکراہٹ چھین لی تھی جب دنیا عیش و عشرت میں مگن تھی؟ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ راتوں کو بے چین رہتے تھے کیونکہ مسجد اقصی کی خاموشی اس کے دل میں ایک مسلسل پکار بن چکی تھی۔ وہ اکثر راتوں کے آخری پہر اٹھتے، آنکھوں میں آنسو لیے دعا کرتے، یا میرے اللہ مجھے بھی وہ دن دکھانا جب بیت المقدس آزاد ہو۔ اس نے عہد کیا تھا جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہوگا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ہنسنا حرام ہے، جس نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک مضبوط دیوار کی طرح اکٹھا کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیت المقدس تلوار سے فتح ہوا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ پہلے اتحاد سے فتح ہوا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 20 سال صرف مسلمانوں کو ایک پرچم تلے لانے میں کیوں لگائے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے بکھری ہوئی قوم کبھی طریق نہیں بدل سکتی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو عالم سلام ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ مصر میں خلافت کمزور تھی، شام کے حکمران آپس میں لڑ رہے تھے اور بیت المقدس پر صلیبیوں کا قبضہ تھا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار سے پہلے ایک اور راستہ اپنایا۔ اس نے کہا پہلے دل جیتو پھر میدان جیتو۔ اس نے برسوں محنت کی، مصر کو سنبھالا، بدگمانی ختم کی، انصاف قائم کیا، پھر شام کی طرف بڑھے، دشمنوں کو ختم کروایا اور آہستہ آہستہ ایک ایسی طاقت کھڑی کی جو صرف فوج نہیں بلکہ ایمان کا لشکر تھا۔ لوگ اس عدالت میں آتے اور حیران رہ جاتے کہ ایک بادشاہ زمین پر بیٹھ کر انصاف کر رہا ہے۔ سلطان کا دوسرا بڑا ہتھیار تلوار نہیں، معلومات تھی۔ اس نے اپنے جاسوسوں کا ایسا نظام بنایا کہ صلیبیوں کے محلوں میں ہونے والی سرکشی بھی اس تک پہنچ جائے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو صرف لڑنا نہیں سکھاتے تھے بلکہ وہ صبر، تربیت اور اللہ پر یقین بھی سکھاتے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے طریق کا رخ بدل دیا۔ ایک ظالم صلیبی سردار نے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے مدینہ منورہ پر حملے کی دھمکی دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور اس نے اعلان کیا اب وقت آ گیا ہے۔ پھر آیا وہ دن جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا۔ جنگ حطین جولائی 1187 عیسوی، گرمی اپنے عروج پر تھی اور صحرا آگ برسا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دشمنوں کو اپنی شرطوں پر لڑنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے پانی کے تمام راستے بند کر دیے، کنوؤں پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی فوج جو بھاری جنگی لباس میں تھے پیاس سے تڑپنے لگے۔ پھر سلطان نے خشک گھاس کو آگ لگا دی، دھواں پھیل گیا، آسمان پر چھا گیا، آنکھیں جلنے لگی اور سانس رکنے لگا۔ اور اسی لمحے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا حملہ کر دیا جائے۔ وہ حملہ نہیں تھا، وہ ایک طوفان تھا۔ مسلمان لشکر نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صلیبی فوج ٹوٹ گئی۔ اسی جنگ میں ایک صلیبی سردار گرفتار ہوا جس نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اسے انجام تک پہنچایا کیونکہ اس نے عہد توڑا تھا، ظلم کیا تھا۔ حطین کے بعد سلطان رکے نہیں، اس نے ایک ایک کر کے سمندر کے کنارے والے شہر فتح کر لیے۔
تاکہ یورپ سے آنے والی امداد کا راستہ بند ہو جائے۔ اب آخری ہدف تھا بیت المقدس۔ 20 دسمبر 1187 عیسوی ایوبی لشکر شہر کے دیواروں کے سامنے کھڑا تھا۔ دیواریں مضبوط تھی لیکن ایمان اس سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ پتھر پھینکنے والی مشین لگائی گئی اور پتھر برسانے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ اول میں کھڑے ہوتے اور دیوار کے کمزور ہونے کی نشاندہی کرتے۔ آخر کار دیوار ٹوٹنے لگی۔ شہر کے اندر خوف پھیل گیا اور پھر وہ لمحہ آیا جب دشمن نے صلح کی بھیک مانگی، کیونکہ سب کو لگ رہا تھا کہ اب خون بہے گا، کیونکہ 88 سال پہلے جب صلیبی داخل ہوئے تھے تو انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نیچے رکھ دی اور کہا آج کوئی قتل نہیں ہوگا۔ یہ فتح نہیں تھی، یہ کردار کی جیت تھی۔ اس نے غریبوں کا فدا خود ادا کیا، بچے، عورتوں اور بوڑھوں کو آزاد کر دیا، یہاں تک کہ دشمن بھی رو پڑے۔ عیسائی مؤخر لکھتا ہے ہم نے ایسا رحم دل فاتح پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب مسجد اقصی میں دوبارہ اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو صدیوں بعد وہ دیواریں مسکرائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی خاموش کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ اس کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ آج ہم پھر بٹے ہوئے ہیں اور بیت المقدس پھر پکار رہا ہے۔ کیا ہم میں کوئی ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا اتحاد پیدا کر سکے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت دوبارہ اکٹھی ہو جائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔